ایک دکاندار عبد الرحمان نے ابھی اپنی دکان کھولی ہی تھی۔ ایک خاتون آئی اور بولی، بھائی صاحب یہ لیجئے آپ کے 10 روپے۔ عبد الرحمان نے حیرت سے عورت کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، میں نے تمہیں 10 روپے کب دیے تھے؟ عورت بولی، کل شام میں نے آپ سے کچھ سامان خریدا تھا، میں نے آپ کو 100 روپے دیے۔ سامان 70 روپے کا تھا، آپ نے 40 روپے واپس دیے، جبکہ دینے 30 روپے تھے۔ عبد الرحمان نے وہ 10 روپے پیشانی سے لگائے، پیسے کے ڈبے میں رکھے اور بولا، بہن ایک بات بتاؤ، سامان لیتے وقت تم نے ہر 5 روپے پر مجھ سے خوب باؤ تاؤ کیا، اور اب محض 10 روپے واپس کرنے کے لیے اتنی دور چلی آئی ہو۔ عورت نے کہا، باؤ تاؤ میرا حق ہے، اگر جب ایک قیمت طے ہو جائے تو کم دینا گناہ ہے۔ عبد الرحمان نے کہا، اگر تم نے کم نہیں دیا، پورے پیسے دیے، یہ 10 روپے میری غلطی سے تمہارے پاس گئے، اگر تم رکھ لیتے تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ عورت نے جواب دیا، شاید آپ کو فرق نہ پڑتا، لیکن میرے ضمیر پر بوجھ رہتا۔ میں جانتی کہ میں نے کسی کا حق جان بوجھ کر رکھا ہے، اس لیے میں کل رات ہی واپس کرنے آئی تھی، مجھے رات کی دکان بند تھی۔ عبد الرحمان نے حیران ہو کر پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ عورت بولی، گلشن کالونی، گلی نمبر 8 میں۔ عبد الرحمان کی منہ سے حیرت سے نکلا، 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف 10 روپے واپس کرنے آئی ہو، اور یہ تمہارا دوسرا چکر ہے؟ عورت نے سکون سے کہا، جی ہاں، دوسری بار آئی ہوں، اگر سکون دل چاہیے تو اسے کام ہی کرنے پڑتے ہیں۔ میرے شوہر اب دنیا میں نہیں، مگر وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق مت رکھنا، کیونکہ انسان تو خاموش رہ سکتا ہے مگر اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے، اور اس حساب کی سزا میرے ساتھ میرے بچوں پر بھی آ سکتی ہے۔ ایک عورت چلی گئی۔ عبد الرحمان نے فوراً کیش باکس سے 300 روپے نکالے، اپنے ملازم سے کہا، دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ قریب ایک ہی اور دکاندار فراز کے پاس گیا اور بولا، یہ لو تمہارے 300 روپے، کل جب تم نے سامان لینے آئے تھے میں نے تم سے زیادہ پیسے لیے تھے۔ فراز ہنس کر بولا، اگر زیادہ لے لیے تھے تو واپس کر دیتے جب میں دوبارہ آتا، اتنی صبح صبح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبد الرحمان نے کہا، اگر میں تمہارے آنے سے پہلے مر گیا تو تمہیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ تمہارے پیسے میرے پاس ہے، اس لیے لٹا دیے، کبھی نہیں پتا کہ اللہ پاک کب حساب لے لے اور سزا میرے بچوں کو نہ بھگتنی پڑے۔ یہ سن کر فراز خاموش ہو گیا، اس کے دل میں ایک زخم جاگا۔ 10 سال پہلے اس نے ایک دوست کاشف سے 3 لاکھ روپے قرض لیے تھے، اگلے دن ہی کاشف کا انتقال ہو گیا۔ کاشف کے گھر والوں کو اس قرض کا علم نہیں تھا تو کسی نے تقاضا نہیں کیا۔ لالچ میں آ کر فراز نے کبھی خود بھی پیسے واپس نہیں کیے۔ آج کاشف کا گھرانہ غربت میں زندگی گزار رہا تھا، بیوہ عورت گھروں میں نوکریاں کر کے بچوں کو پال رہی تھی، اور فراز ان کے حق دبائے بیٹھا تھا۔ عبد الرحمان کے الفاظ، اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے، فراز کے دل و دماغ میں گونجنے لگے۔ 2-3 دن کے بے چینی کے بعد فراز کا ضمیر جاگ اٹھا، اس نے بینک سے 3 لاکھ روپے نکالے اور اپنے دوست کے گھر گیا۔ کاشف کی بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، فراز نے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ 3 لاکھ روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے فراز کو دعائیں دی۔ یہ وہی عورت تھی جو 10 روپے واپس کرنے 2 بار دکاندار کے پاس گئی تھی۔ جو لوگ دیانت داری اور محنت سے جیتے ہیں، اللہ پاک ان کا امتحان ضرور لیتا ہے مگر کبھی چھوڑتا نہیں، ایک دن ان کی دعا ضرور سنی جاتی ہے۔ اللہ پاک پر یقین رکھو، ایمانداری ایمان کا حصہ ہے اور ناحق مال انسان کے رزق سے برکت چھین لیتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔